چونکہ اب گورنمنٹ کے خلاف کوئی تحریک، خاص طور پر جس طرح سے اب بانی پی ٹی آئی جیل میں بیٹھ کے خود لیڈ کریں گے، اور انہوں نے ایک میسج بھی بڑا اسٹرانگ دیا اپنی جماعت کو کہ جو ڈٹ کر کھڑے ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ وہ پارٹی میں رہیں ورنہ دوسرے لوگوں کو آگے آنے دیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا پی ٹی آئی خود حکومت کے خلاف کوئی تحریک چلا سکتی ہے؟ اور جب مولانا اور پی ٹی، کیونکہ پہلے بھی ان کا اتحاد بنا تھا لیکن اس طرح سے ورک نہیں کر پایا، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ مولانا اور پاکستان تحریک انصاف مل کر کوئی احتجاجی تحریک میں بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں؟ نوید صاحب. اچھا دعا دیکھیں، میرے خیال میں مولانا صاحب جو ہے وہ تو ایک وہ اپنی سیاسی جو ان کی اسٹریٹجی ہے وہی لے کے چلتے ہیں، اور ان کی گیو اینڈ ٹیک کی اسٹریٹجی ہے، اور اسی طرح سے اپنے آپ کو پولیٹیکلی ریلیونٹ رکھنے کے لیے اور کچھ نہ کچھ مفادات، سیاسی مفادات جو ہے وہ گورنمنٹ سے لینے کے لیے وہ ہم نے دیکھا ہے بارہا انہوں نے اسی طرح کے جو ہے وہ پروٹیسٹ کیے یا پروٹیسٹ کی دھمکیاں دیں. تو میرے خیال میں مولانا صاحب کی اس چیز کو تو پروٹیسٹ کی اس کال کو تو سیریس نہیں لینا چاہیے، اور نہ ہی گورنمنٹ میرے خیال میں اس کو سیریس لے گی. ہم نے دیکھا کہ وہ جب 26ویں آئینی ترمیم، اس وقت مولانا صاحب بہت غصے میں تھے اور بڑی انہوں نے اپنے قد سے زیادہ جو ہے اپنا پولیٹیکل ویٹ بنا لیا تھا، لیکن اس وقت بھی دیکھا گیا پی ٹی آئی نے بہت کوشش کی کہ ان کو ون اوور کرے، مولانا صاحب کو اپنی سائڈ پہ لے جائے، لیکن مولانا صاحب نے وہی جو ان کا وتیرہ ہے، ان کی سیاسی جو طریقہ کار ہے کہ انہوں نے اپنا گیو اینڈ ٹیک کیا اور اس کے بعد خاموش ہو کے بیٹھ کے. تو ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ کچھ اسی طرح کی چیز جو ہے وہ مولانا صاحب کی جو پروٹیسٹ کی کال ہے اس کو دیکھیں نا، وہ ایک تیر سے دو شکار کر رہے ہیں. ایک طرف جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف کھیل رہے ہیں کہ جی کے پی میں کرپشن ہو رہی ہے، اور دوسری طرف جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف کے جو آئی سی ٹی میں جو چائلڈ میرج کا جو ایکٹ ہے اس کے خلاف جو ہے وہ ایک تیر سے دو شکار کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں وہ ان کی جہاں تک ان کی بات ہے تو ان کو تو سیریس نہیں لینا چاہیے، اور نہ ہی گورنمنٹ میرے خیال میں لے گی. جہاں تک پی ٹی آئی کا سوال ہے تو پی ٹی آئی تو جو ہے وہ تو پروٹیسٹ ہی کرتی آ رہی ہے، اور ابھی بھی پی ٹی آئی کو اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہے کہ جب تک کہ جو جن بیساکھیوں کے سہارے چل کے یہ گورنمنٹ اقتدار میں آئی ہے، جب تک وہ بیساکھیاں ان کے پاس ہیں اور وہ بیساکھیاں بہت مضبوط بیساکھیاں ہیں، تو گورنمنٹ کا جو ہے پی ٹی آئی کچھ نہیں بگاڑ سکتی. وہ جو بھی کرے، جس طرح سے بھی ہم نے دیکھا بارہا جو بھی انہوں نے پروٹیسٹ کیے، وہ پروٹیسٹ جو ہے ان کا کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا. اور ہمیں پاکستان میں ہمیشہ سے یہی ہوا ہے کہ جب تک کہ آپ کے پاس اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نہیں ہوگی، آپ کا کوئی بھی کسی قسم کا پروٹیسٹ جو ہے وہ حکومت وقت کے خلاف جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا. لیکن یہاں پہ ایک چیز ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس اس کے علاوہ چارہ بھی کیا ہے، یعنی پروٹیسٹ کرنے کے علاوہ وہ اور کر کیا سکتے ہیں. انہوں نے تو جو بھی جو 9 مئی کے بعد سے جو معاملات ان کے ساتھ ہوئے، یا الیکشن سے پہلے کی میں بات کروں گا کہ الیکشن سے پہلے سے جو معاملات ان کے ساتھ ہو رہے تھے، تو اس میں تو میرے خیال میں وہ پی ٹی آئی بالکل کارنر ہوئی ہے، اور کوئی اس کا الائنس بننا، مولانا صاحب کی اپنی سیاست ہے، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ میرا نہیں خیال کہ الائنس بنائیں گے. پی ٹی آئی کے اندر بھی جو ہے وہ کمزوریاں ہیں، شاید وہ ایک آواز میں بات نہیں ہو رہی، وہ مختلف آوازیں ہیں، اور یہی میرے خیال میں چیز عمران خان صاحب کو بھی فرسٹریٹ کر رہی ہے. اور اسی وجہ سے اس دن انہوں نے یہ جو بیان دیا ہے کہ جو کھڑے نہیں ہو سکتے، جو پریشر نہیں برداشت کر سکتے، وہ پارٹی کو چھوڑ دیں. تو جب تک گورنمنٹ کے ساتھ بیساکھیاں موجود ہیں، وہ بیساکھیاں مضبوط ہیں، انہی کے سارے وہ چل کے آئی ہوئی ہے، تب تک گورنمنٹ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور پی ٹی آئی کا کوئی پروٹیسٹ میرے خیال میں کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ چیلنج نہیں کریٹ کر پائے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ جب تک بیساکھیاں حکومت کے ساتھ ظاہر ہے انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا بھی احتجاج اس طرح سے سکسیسفل ہوتا نظر نہیں آ رہا. جی عامر صاحب.
یہ اصول نہیں ہے کہ جی اگر اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. 2014 میں اسٹیبلشمنٹ فل ٹائم عمران خان کے ساتھ نکلی, 16 میں نکلی, ناکام رہے, پھر اسٹیبلشمنٹ اور عدالتیں اور پی ٹی آئی اکٹھی ہوئیں اور پھر نواز شریف کو نکال سکے. یہ نہیں ہے کہ جی یہ صرف اس کی وجہ سے ہوتا ہے, آپ کی اپنی کچھ کارکردگی بھی ہونی چاہیے, کچھ کام بھی ہونا چاہیے. اب پی ٹی آئی کے اندر پی ٹی آئی خود ایک دوسرے کی مخالف ہے, کسی اور کو تو ضرورت ہی نہیں ہے کچھ کرنے کی. عالیہ حمزہ نے پنجاب میں تھوڑا سا کام شروع کیا, ان کے اندر جناب وہ سلمان اکرم راجہ جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ اس کے اوپر خود آگے بیٹھ گئے کہ جناب میں کمیٹی کا سربراہ ہوں. عمران خان نے واپس کیا جب وہ سمبڑیال کا الیکشن لڑ رہی تھی. اب وہاں پہ 33-30 کا تھا مقابلہ, 33 پہ پی ٹی آئی تھی, 30 پہ پی ایم ایل این تھی, اور وہاں پہ انہوں نے محنت کی. اس دفعہ فوج پہ الزام نہیں لگایا, اس دفعہ پولیس پہ الزام لگا رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے کیونکہ فوج پہ براہ راست عمران خان لگے ہوئے ہیں. کہیں وہ جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر کو کہتے ہیں کہ جناب وہ اس لیے میرے خلاف ہیں کہ بیگم بشرا کے ساتھ رابطے میں تھے جب میں نے رابطے کی کوششیں کی, جب میں نے انہیں ڈی جی آئی ایس آئی کی سیٹ سے ہٹایا تھا. اور ساتھ ہی وہ 21 دسمبر 2023 کا لوگوں نے ٹویٹ ساتھ کر دیا کہ جناب میں نے نہیں نکالا. مطلب عمران خان کی کوئی بات ہے سیدھی, اس وقت کہتے تھے میں نے نہیں نکالا, اب کہتے ہیں میں نے نکالا. تو کون سچے میاں ہیں؟ مطلب سب سے بڑے میاں تو وہ سچے میاں خود عمران خان ہے نا, کہ کبھی کسی بات پہ ماشاءاللہ ٹک کے رہے نہیں, کینسل مائی لاسٹ آرڈر کے اوپر کھڑے ہیں. تو کیا پاپولیرٹی آپ ڈھونڈیں گے جب 19 مئی کو لاہور سے یاسمین راشد نے شاید کچھ سی بی ایمز کے تحت رہا ہونا تھا, لیکن اس سی بی ایم سے پہلے عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں میں تو اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کروں گا, میں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو لتاڑ دیا کہ کیوں گئے. انہوں نے پھر کہا کہ آپ نے بھیجا تھا, ہماری مجال ہے ہم چلے جائیں یا ہمارے سے کوئی بات کر لے گا. تو یہ جو روزانہ کی بنیاد پہ وہ اپنے فیصلے بدلتے ہیں, اسی وجہ سے وہ مشکل میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پہ سچی بات کرو, اور جی یہ تو پولیٹیکل, ان سے ان کو فوجی بتا دیتے ہیں, ان کو بھائی ہم جرنلسٹ ہیں, فوجی بتائے, کچھ سول بتائے, کوئی ہمارا اندازہ بتائے, ہمیں کام ہی یہی کرنا ہے نا, کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, ہمیں تو بات کرنی ہے کہ بھائی آپ اپنی پاپولیرٹی کے تو خود دشمن ہوئے. آج آپ کا فواد چودھری مسلسل کہہ رہا ہے, اور وہ سپریم کورٹ میں لوگوں نے سنی تھی جب جسٹس عطا بندیال آپ کو گورنمنٹ سے آفر لے کے جولائی 22 میں الیکشن دے رہے تھے, تو آپ اکڑ گئے کہ نہیں پہلے صوبائی قومی اسمبلی توڑ دو, اس کے بعد میں الیکشن کی طرف جاؤں گا. نہیں مانے. اس کے بعد کیا ہوا, یہ سارا ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے کہ آپ 2 صوبے بھی توڑ کے بیٹھ گئے, ہاتھ پیر کٹوا کے پولیٹیکلی, اور پھر آپ کہتے رہے. اب آپ کو تقریباً 22 مہینے ہو گئے جیل میں. آپ کے لیے راستہ آپ کے ساتھی آپ کی محنت پہ آپ کے ساتھ بات کر کے بناتے ہیں, آپ ان کو زیرو کر دیتے ہیں. چلیں بسم اللہ جی, جب آپ وہاں رہنا چاہتے ہیں, لوگوں کے ذہن میں تھا کہ 5 جون کو جو اب یہ لگی ہوئی ہے پیشی ان کی کہ جی یہ سزائیں معطل ہو جائیں, تو حالات و واقعات پیدا کیے جاتے ہیں نا. اب آپ نے وہ کام کیے ہیں کہ نیب نے آج 5 رکنی پراسیکیوٹر کی ٹیم نئی بنا دی ہے, وہ اس کیس کو لڑیں گے کہ آپ ضمانت کرا کے دکھائیں. تو ہم تو اسی بنیاد پہ فیصلہ کرتے ہیں یا اپنا تجزیہ دیتے ہیں کہ جو معروضی حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ خان صاحب ابھی جیل سے باہر آنا نہیں چاہتے, اور ان کے جو لوگ باہر انجوائے کر رہے ہیں وہ ان کو باہر لانا نہیں چاہتے. صحیح. جی ایاز صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے مولانا اور پی ٹی آئی مل کر کوئی بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں احتجاجی تحریک میں؟ اب ظاہرہ بانی پی ٹی آئی جیل سے خود لیڈ کریں گے, کیا اس کا بھی کوئی امپیکٹ پڑے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کو بیچاروں کو احتجاج کا رائٹ تو دے دیں نا, اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کرنے دیں. مولانا تو بڑے اچھے آدمی ہیں. نوید صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ اہمیت ان کی گورنمنٹ سیریس نہیں لے گی. نوید صاحب یقین کریں گورنمنٹ بہت سیریس لے گی مولانا کے اس احتجاج کو, اور اس کے بعد آپ کو یہ آنیاں جانیاں پھر نظر آنا شروع ہو جائیں گی. کبھی پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہوں گے, کبھی بلاول صاحب جا رہے ہوں گے, وہ سارا, اور پھر آخر میں 73 کے آئین کے تناظر میں مولانا مان جائیں گے کہ ٹھیک ہے کوئی ایشو نہیں ہے, آپ نے چونکہ یہ 2 چیزیں میری ماننی ہے اس لیے وہ مؤخر کرتے ہیں ہم. باقی رہا پی ٹی آئی کا معاملہ, وہ بالکل ٹھیک ہے, معروضی حالات یہی ہیں. وہ نعیم اشرف بٹ نے پھر وہ لاسٹ ویک کر لیا, رانا ثناء اللہ صاحب کا انٹرویو, وہ ہم